سبحان اللہ سبحان اللہ کو سر پلا دو یا نبی ذات قلت بد دامن گیر ہے، بد کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ اور آج کے اس عظیم الشان جو عظیم الشان کانفرنس کے مہمان عظیم خطیب عظیم وقار خطیب لاجواب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی نعیمی صاحب قبلہ داماد اللہ کریم کے بیچ میں جو ہے زیادہ دیر حائل ہوں، آئیے بڑے ادب کے ساتھ میں حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ صرف ان 4 مصروں کے ساتھ ادب کا ماہر کو کب بولتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ ادب کا ماہر کو کب بولتا ہے، فضا خاموش لب بولتا ہے، اور نجد کے محل میں ہوتی ہے وحشت طاری، رضا کا جب 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 شیر بولتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان منبر نور پر رونق افروز باوقار علماء کرام خصوصیت کے ساتھ معمار قوم و ملت قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قبلہ قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف رضا مصباحی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب اور دیگر علماء کرام، اور بانی جلسہ جناب حافظ قاری محمد شفیع صاحب، معزز سامعین محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأعرفني علوم الأولين والآخرين، آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ پاک کے مقدس کلام میں سے ایک آیت طیبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اسی کے تعلق سے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔
آپ دعا فرمائیں کہ رب کعبہ مجھے حق کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، چونکہ آپ جانتے ہیں علماء کرام کی آپ زیارت فرما رہے ہیں اور وقت بڑا نازک ہے، غالباً 1:45 کے آس پاس وقت ہونے جا رہا ہے اور ہر شخص اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، لہذا پہلے اعلان سماعت فرما لیں کہ نماز انشاءاللہ 2:30 بجے ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد حضرت کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد جلسہ دستار بندی جو آپ دستار بچوں کے سروں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ سجائی جائے گی اور دعا پھر نماز ہوگی انشاءاللہ۔ بیچ میں زیادہ کوئی زحمت نہ گوارا کرے، آرام سے بیٹھیں، اعلان ہو چکا ہے اور اس کے بعد جیسے بھی بانی جلسہ نے اس نظم و ضبط کا تعین فرمایا ہوا انشاءاللہ وہ بھی آپ سن لیں گے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے حضرت حافظ و قاری محمد شفیع صاحب کو اور یہاں کے پورے ذمہ دار حضرات کو اور یہاں کی اراکین کو، انتظامیہ کو، کمیٹی کو، تمام اہل محلہ اور بستی والوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے علاقے سے مدرسے میں سے بچے علم دین کی تکمیل فرما کے فارغ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کبھی دور وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی علاقے میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کے فضل کی بات ہے۔ علم کا آ جانا آپ نے مجھ سے قبل و پیشتر علماء سے بھی سنا ہے کہ بندے کا عالم بننا یہ خدا کے فضل کی بات ہے، اور میں نے آیت کریمہ بھی وہی پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ عرض کر کے بات کو ختم کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت بہت کم ہے۔ میں نے اعلان کر دیا تو ہم خود میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کریں۔ ذرا ایک بار پھر دوشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کانفرنس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جیلا کانفرنس ہے۔ الحمدللہ ہم سب حضور غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا ثبوت دے دیں، سبحان اللہ۔ آپ ڈھیلے انداز میں اٹھا رہے، ہاتھوں کو بلند کریں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار بھی ہیں سننے کے لیے یا نہیں ہیں، کیونکہ مولانا محمد علی صاحب ناظم اسٹیج ہیں، نقیب اسٹیج ہیں اور نقیب جلسہ ہیں یہ، اور یہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل سستی جو پھیلا کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ سستی پھیلا کے رکھیں گے تو کوئی بھی عالم آپ کو کچھ دے کے نہیں، کیونکہ آپ سامنے تیار ہوں گے تبھی کچھ ادھر سے بھی کاروائی ہوگی۔ تو ذرا تیار ہو جائیں، سب تیار ہیں نہیں ہیں؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرما کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسی عطا فرمانے والے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کی بارگاہ میں سائل جا کے سوال کرتا ہے، کبھی تاریخ نے دیکھا ہی نہیں ایسا کہ آپ کی بارگاہ سے جواب یہ ہو کہ نہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہیں سبحان اللہ۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے
وہ ہے ذرہ تیرا، سبحان اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کسی کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کسی کا ہے تیرا تیرا۔ سبحان اللہ، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور میں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کون ہے مالک کے حبیب؟ ہمارے پیارے آقا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جوان کانفرنس، عالم شاہ بغداد، علماء کرام۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور آگے سماعت فرمائے اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روز جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا اے جبریل اپنی اصلی صورت تو بتا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا نے حضرت جبریل کی اصلی صورت، اصلی حالت میں، اصلی حیت میں حضور نے دیکھا۔ اب جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی ذرا کرم فرما دیں، آپ بھی ذرا کرم فرما دیں اور اپنی اصلی صورت دکھا دیں ذرا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کے عالم کو اور آپ کی حیت کو جبریل امین نے دیکھا تھا تو جبریل امین نے عرض کر دیا،
كلمت الأرض مشارقها ومغاربها ولم أر مثلك يا محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جبریل امین کی آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں. اور میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، جبریل امین کی جو آخری حد تھی، میرے آقا نے وہاں سے آگے گزر فرمانا چاہا تو جبریل امین علیہ السلام دیکھ رہے. میرے آقا نے فرمایا تھا جبریل اگر میری اصلی حالت دیکھنا ہے تو آگے چلو. یہ کون کہہ رہے؟ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اصلی حالت میں دیکھنا ہے تو سدرۃ المنتہا سے آگے چلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا فرش والے کون ہیں؟ ہم لوگ جو زمین پر آتے ہیں وہی فرش والے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. شوکت کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ، شان. اور علو کیا ہوتا ہے؟ بلندی، منزل، مقام، مرتبہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروار شپ اڑتا ہے پھریرا تیرا. دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور آگے آخری مقطع سن لیں. اللہ اکبر. ہمیں تو اپنی نہ زندگی کی فکر ہے، نہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں اس کی فکر ہے. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نیکی کرتے ہیں، بس غفلت، بیکاری. سب نہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں لیکن ہم جیسے نکارہ بھی ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے وقت کے مجدد ہونے کے باوجود، مفسر قرآن ہونے کے باوجود، حافظ قرآن ہونے کے باوجود، قاری قرآن ہونے کے باوجود، عالم دین ہونے کے باوجود، مفسر قرآن ہونے کے باوجود، کئی علوم کو جاننے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں نے کام کون سا کیا جو حضور کی بارگاہ میں چہرہ لے کے جاؤں گا. اس منہ کو لے کے حضور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ جب تمہیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لوٹا دیا جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمت نہیں ہوگی کہ براہ راست بندہ خدا کی بارگاہ میں جائے. بے شک. اور پھر سب لوگ اپنے شفیع اور گواہ اور اپنے سفارشی اور شفاعت کرنے والا تلاش کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالآخر یہاں تک خلق خدا واپس پہنچے گی کہ جناب محترم خلق خدا اپنا شفیع و گواہ بنا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رب کی بارگاہ میں پیش کریں. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کام کون سا کیا ہے کہ جس کام سے رب راضی ہو جائے، اس کے حبیب راضی ہو جائیں. میں اس رخ کو، چہرے کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ سبحان اللہ. علم میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، عشق میرے پاس ہے، جناب کئی علوم کا ماہر میں ہوں، لیکن عمل بھی میں نے بہت کیے ہیں. ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تشہیر کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے میں نے لگا دی ہے، لیکن پھر بھی مجھے کوئی ایسا عمل لگتا نہیں کہ جناب میں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں ہی چلا جاؤں. تو کہتے ہیں بس ایک صورت نظر آتی ہے، میں اپنے آقا حضور سیدنا غوث اعظم کا دامن پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رات فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جب لوگ مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ شفاعت کریں، سفارش کریں، شفاعت کریں، کہتے ہیں میرے اندر جرت ہمت نہیں ہوگی کہ مجھ سے ایسا عاصی آدمی پاک دامن مصطفیٰ کو پکڑے تو میں غوث اعظم کے دامن کو پکڑ لوں گا. غوث اعظم کے دامن کو پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت کوئی ایسا ہلکا آدمی ہے. سنیں، امام اہل سنت مجددین ملت پیر طریقت شام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو رب نے ایسا مقام عطا فرمایا. آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جب میں نے احمد رضا کو
مرید نہیں کیا تھا تو مجھے بھی فکر رہتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب جاؤں گا تو کون سا چہرہ لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن کہتے ہیں جب سے میں نے احمد رضا کو اپنا غلام بنا لیا, مرید بنا لیا ہے, اپنا خادم بنا لیا, تو میری فکر ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مصطفیٰ فرمائیں گے آپ ابو البرکات میرے لیے کیا لے کے آئے گو آئے, تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا, اپنے غلام کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. حضرات محترم, تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے لیے کہہ رہے میں انہیں پیش کروں گا, اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے میں غوث اعظم کے دامن کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لاڈلا بیٹا تیرا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو کرم ہے شیخ بطحا تیرا. حضرات محترم میری طرف توجہ رکھیں گے آپ, اگر بچے بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر, ماحول مت بگاڑیں, انشاءاللہ پھر آپ کو ادھر بٹھایا جائے گا. ذرا آپ یہ بیٹھے رہے, بعد میں اٹھا کے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نعمتوں کو مکمل فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت علم کی نعمت ہے. ماشاء اللہ بہت خوب. سبحان اللہ. علم کی نعمت. اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا, مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جسے آپ پہلے نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. رب نے قرآن میں فرمایا حبیب آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَعَرَفَنِي عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, میرے پروردگار نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولین اور آخرین کا علم, جتنا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے تمام نبیوں کے حصے میں علم دیا, وہ سارا علم رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے سینہ مبارکہ میں جمع فرما دیا. اور ایسا علم عطا فرمایا, ایسا عظیم علم دیا, پھر جو علم بٹنے لگا وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہو کے بٹنے لگا. سبحان اللہ. پھر ایسا علم مصطفیٰ سے جو اللہ نے جو مصطفیٰ کو دیا, اور مصطفیٰ کے ذریعے سے پھر پوری امت میں وہ تقسیم ہوا. اب کیسا علم تھا؟ قرآن پاک کا پڑھتے ہیں نا, یہاں بچوں کے حافظ قرآن ہو رہے, قاری قرآن ہو رہے, تو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ, سارے سب قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے, چاہے سادہ ہی پڑھتے ہوں. آپ سورہ فاتحہ کو کی تکمیل کرتے ہیں, اس کی تلاوت پوری کرتے ہیں, آگے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے. اس کا سورہ بقرہ کا, اور سورہ بقرہ کے ابتدائیہ میں کچھ لفظ ہیں, کچھ الفاظ ہیں, کچھ حروف ہیں. وہ کیا ہے؟ الف لام میم. یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں. کیا ہے؟ آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں اور تمام مترجمین کے ترجمہ کو جب دیکھیں گے تو ہر ترجمہ کے نیچے لکھا ہوگا اس کا مطلب اللہ جانے. بے شک سبحان اللہ. یہ اتر کس کی طرف سے رہا؟ خدا کی طرف سے. اور کس پر اتر رہا ہے؟ رسول خدا پر. تو اتارنے والا خدا جانے, اور جس کی طرف اترا وہ کیا نہیں جانتے؟ اگر کوئی یہ مانتا کہ نہیں جانتے تو معاذ اللہ, پھر یہ بے معنی الفاظ اترے کیوں؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, کہیں استغفر اللہ. استغفر اللہ. اب سنیں,
جب آپ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کو اٹھا کے جب اس کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوگا اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سستی کر رہے ہیں. بہت خوب ماشاء اللہ. ذرا سستی کو ذرا تھوڑا دور کریں. کہیں سبحان اللہ. اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانے. ایک روز جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک عجیب چیز لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. عجیب سے مراد انوکھی چیز, الگ بالکل, جو جبریل امین کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قربان جائیں. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں مسکرا رہے ہیں. میرے آقا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی. اے جبریل مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک انوکھی چیز لے کے آیا ہوں. میرے آقا نے بتاؤ وہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور رب کی بارگاہ سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیا ہے. آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ذرا تلاوت کر کے تو بتاؤ وہ کیا ہے. حضرت جبریل امین نے پڑھا الف. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرانے لگے مسکرانے لگے مسکرانے لگے. سبحان اللہ. جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا علمت و فہمت, میں نے اسے جان بھی لیا اور سمجھ بھی لیا یہ الف ہے کیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا علمت و فہمت, میں نے اسے جان بھی لیا اور سمجھ بھی لیا کہ لام میں کون سا علم و حکمتیں ہیں. سبحان اللہ. آمین. حضور نے فرمایا علمت و فہمت, میں نے اسے سمجھ بھی لیا اور جان بھی لیا کہ اس میں کون سا علم و حکمت ہے. جبریل امین کہہ رہے یا رسول اللہ ما فہمت وما علمت, میں نے نہ اسے سمجھا نہ جانا یہ ہے کیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے فَهُوَ عِلْمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ فَهْمِهِ غَيْرِهِ. میرے حضور نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا علم ہے جو رب نے مجھے عطا فرمایا, اگر اس کا راز میں دنیا پر ظاہر کر دوں تو کائنات میں کوئی بچے ہی نہیں, سب مر جائے. فَهُوَ عِلْمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ حَمْلِهِ غَيْرِهِ, میرے علاوہ اس کو کوئی اٹھانے کی اور اس کو سننے کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اب کوئی یہ کہہ سکتا جناب جب علم حضور کو ملا تو حضور تو علم بانٹنے کے لیے آئے تھے. ہم کہتے ہیں یہ وہی علم ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا جس کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ساتھ خاص فرما دیا. اور پھر ایک علم ایسا عطا فرمایا کہ اس میں رب نے مجھے اختیار عطا فرما دیا, اور وہ کیا ہے؟ وہ شریعت کا علم ہے. سبحان. وہ شریعت کا علم ہے. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, وضو ہے, طہارت ہے, اصول شریعت اور دین کی ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ نے حبیب کو بتا دی اور عطا فرما دیا. پھر حضور نے اپنے غلاموں کو اور صحابہ کرام کو بتا دیا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. سبحان اللہ. سبحان. آپ قربان جائیں, رب کعبہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسا عظیم مقام عطا فرمایا ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی میں بات کرنا شروع کر دوں نا تو وقت بڑا مختصر ہو جائے گا اور مسئلہ بالکل طویل ہوتا چلا جائے گا. آئیے شاید جیلان کانفرنس ہے. حضور کی بارگاہ سے صدیق اکبر کو, عمر فاروق اعظم کو, عثمان غنی کو, مولا علی کو, ابو ہریرہ کو, عبد الرحمن کو, ابو طلحہ کو اور تمام صحابہ کو علم بٹتے بٹتے غوث اعظم کی بارگاہ میں علم آ گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور ایسا علم یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. آج تو جو نماز نہ پڑھے وہی سب سے بڑا پیر ہے.
پیر سے مراد میں چونکہ سید الگ چیز ہوتی ہے اور پیر الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ اس طرح کے لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ بس ان کا دستور ہے کہ لوگوں کو بس اپنی طرف لگائے ہوئے، انہیں دین سے کوئی تعلق نہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بس ان کا کام بننا چاہیے. لیکن پیر کون سا ہونا چاہیے؟ غوث اعظم جیسا پیر ہو. سبحان اللہ ایک ہاتھ میں اگر ان کے تسبیح ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن عظیم ہے. بے شک ایک ہاتھ